کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیوبند والا دیو, اے پیو والا نہیں جے, او نہ سمجھیو. اے جیسا کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے, الحمدللہ. کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے, پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. اے جی ایسے گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے میں مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑھی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے. وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں. اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں. ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں, لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا. اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے, کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر, اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے, ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے, پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے. سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں, کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی. کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہے اور ان کی زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. عربی کو مردہ زبان ہے بھئی. الفاظ کے چناؤ کو تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا.
اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر، تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی، گدھے پہ بھی کتابیں لا دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں، ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. اب انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے یہ 12 آیات کور کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 15 اور 16، جو ان کی نظر میں تو شاید گستاخانہ ہو لیکن یہ عقائد کلیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے، یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا او بدل، اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں. آپ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے. یہ طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا؟ یہ گامدی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا؟ بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی. یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئے جو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے، یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے. ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں. بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیا کریں باب تشائی کوئی نہیں. جب نبی علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار، تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھو لی. ہاں اندازہ کرو. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں جی. اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے. یہ سورہ یونس میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے اور سورہ الانعام کے اندر بھی ہے. میرے خیال ہے نبی علیہ السلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے. وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے. بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرا نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی بھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں،
اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں، اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا۔